من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جس دور پہ دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. یا الہی جب تک میرے جسم جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ لب پہ تیرا قرآن رہے. الہی تو جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، اور مولا تو جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے. کسی کو تاج سلطانی، کسی کو ٹکڑے در در کے، میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت، جلالت اللہ وحدہ لا شریکی ذات گرامی کے لیے خاص. ان گنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام، البیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا. رب کائنات ان سب سے راضی ہوں. آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے میں جس عنوان پر گفتگو کروں گا وہ یہ ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالات اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے جوابات. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے اور سنانے کے بعد رب کائنات ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے. گفتگو کا انداز کچھ یوں ہوگا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے کچھ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور صحابی اس سوال کا اللہ کے نبی کو جواب دیتے ہیں. پھر آپ علیہ السلام اس کی یا تو تصدیق کرتے ہیں یا تردید کرتے ہیں یا رہنمائی فرما دیتے ہیں یا وضاحت اور تفصیل فرما دیتے ہیں. انشاءاللہ چند احادیث واقعات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے جو انشاءاللہ میرے اور آپ کے ایمان کی تازگی اور ایمان کی زیادتی کا باعث بنیں گے. توجہ کے ساتھ گفتگو سماعت فرمائیں. سب سے پہلا واقعہ اور حدیث
جو صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے، ایک شخص آیا، صاف نئے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں، اور ایسے لگتا ہے جیسے ابھی نہا کے آیا ہو۔ نفیس ترین انسان نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر آپ علیہ السلام کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، اور آپ کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر آپ سے سوال کرتا ہے، اسلام کیا ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو اس بات کی گواہی دے اللہ کے سوا معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تو نمازیں ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کرے اگر تجھے اللہ نے استطاعت دی ہے۔ جب نبی علیہ السلام اس کے سوال کا جواب دیتے ہیں تو بعد میں وہ کہتا ہے آپ نے بالکل صحیح فرمایا، آپ نے سچ کہا۔ پھر اس نے پوچھا احسان ہے، آپ علیہ السلام نے اس احسان کے بارے میں بتایا۔ پھر اس نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ پھر آپ نے بتایا یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پہ ایمان لائے، اس کی کتابوں پہ ایمان لائے، اس کے رسولوں پہ ایمان لائے، تقدیر پر ایمان لائے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پہ ایمان لائے۔ اس نے پوچھا قیامت کے بارے میں بتائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو سوال پوچھ رہا ہے وہ، اور جس سوال پوچھا جا رہا ہے وہ اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، ہاں کچھ نشانیاں ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کو قیامت کی کچھ نشانیاں بتائیں۔ آپ علیہ السلام اس کے سوال کو سننے کے بعد جب جواب دیتے ہیں، جواب سن کر وہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہیں، پریشان ہیں، کس طرح کا سائل ہے، پوچھتا اس انداز میں ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے، اور جب جواب سن لیتا ہے اس انداز میں تصدیق کرتا ہے جیسے اس کو پہلے سے معلوم تھا۔ وہ شخص اٹھا اور چلا گیا۔ امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ آپ نے فرمایا عمر تم جانتے ہو کہ یہ سائل کون تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ بہتر جانتا ہے، یا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو آنے والا تھا کہاں گیا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی ابھی باہر نکلا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس کو ڈھونڈ کے لاؤ، اس کو بلا کے لاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم باہر نکلے، دائیں گئے بائیں گئے، ہر جگہ دیکھا لیکن وہ سائل ہمیں نظر ہی نہیں آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں یہ سائل کون ہے۔ اتاکم جبریل یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، اور اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں آ سکتے ہیں۔ دین سیکھنے اور سکھانے کا ایک بہترین طریقہ سوال و جواب ہے۔ صحابہ کرام کی جو تعداد ہے وہ 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ کے قریب ہے، ان میں صرف چند ہیں جنہوں نے باقاعدہ دین سیکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، جنہوں نے قرآن سیکھا، قرآن کی تفسیر سیکھی، حدیث سیکھی، حلال کے مسائل سیکھے، مسائل سیکھے، اور دین کی موٹے موٹے چیزوں کے بارے میں باقاعدہ تعلیم حاصل کی۔ ان کی تعداد چند ہے، ہو سکتا ہے وہ سینکڑوں میں ہوں یا 100 ہوں، لیکن 1.25 یا 1.5 لاکھ صحابہ
کے اوپر عمل کیا وہ پوچھ کر کیا، سوال پوچھا، جس کو پتا تھا اس سے پاس ہے یہ مسئلہ ہے حرام کا، بتائیے کیا کرنا چاہیے، عبادت کے متعلق، کیا کے متعلق، کتاب کے متعلق، علم کے متعلق، کے متعلق، اسلام کے متعلق، یعنی بے شمار صحابہ ہیں جو اسلامی زندگی گزاری، ان کے پاس کوئی ڈگریاں نہیں تھیں، وہ صرف پوچھ پوچھ کر دین کے اوپر عمل کرتے تھے۔ لہذا دین کو سیکھنے کا ایک بہترین طریقہ سوال و جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوال و جواب کے ذریعے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین سیکھنے کا یہ ہے کہ سوال کرنے والے کو امام معلم کے قریب بیٹھنا چاہیے، جس طرح جبرائیل علیہ السلام آپ کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کے بیٹھے۔ یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ عالم کا ادب یہ ہے اس کے قریب ہو کر آہستہ آواز میں اس سے سوال کیا جائے۔ یہاں لوگ دور سے کہتے ہیں قاری صاحب یہ مسئلہ بتائیں، مولانا رک کے مولانا ایک مسئلہ مجھے بتا کے جائیں، یہ ادب نہیں ہے۔ اسی طرح اہم اور بنیادی باتوں کی تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، خاص طور پر ارکان اسلام اور ارکان ایمان کا تو ہر بندے کو علم ہونا چاہیے۔ اور اس میں اور عقیدے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی تو آپ نے کیا فرمایا، اس کے بارے میں صحیح علم نہ پوچھنے والے کو ہے نہ بتانے والے کو ہے۔ یعنی جبرائیل عالم تو تھے، رسول اللہ عالم تھے، لیکن عالم الغیب ان دونوں میں سے کوئی نہیں تھا۔ ان اللہ عنده علم الساعة، عالم الغیب اگر کوئی ذات ہے تو وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ آگے چلتے ہیں، ایمان لیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جن کا نام ہے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ السلام نے ان کو بلایا، آپ نے فرمایا ابی مجھے یہ بتاؤ قرآن کریم کے سب سے زیادہ عظمت والی آیت اور سورت کون سی ہے، سب سے زیادہ عظمت والی شان اور مقام والی آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے یا پھر اللہ کے نبی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پھر بھی تم ذرا اندازہ لگاؤ، بتاؤ تمہارے خیال میں، تمہارے ریسرچ اور تحقیق میں، تمہارے علم کے مطابق کون سی آیت ہے جو قرآن کریم کی سب سے زیادہ عظیم اور عظمت والی شان والی آیت ہو؟ حضرت ابو ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میرے خیال میں وہ آیت الکرسی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لیحنک العلم یا ابا المنذر، اے ابو المنذر تیری بات بالکل ٹھیک ہے، اللہ تجھے علم مبارک کرے۔ نبی علیہ السلام کا سوال ہے قرآن کریم کی سب سے زیادہ عظمت والی سورت آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے اس سوال پہ جواب دیا وہ آیت الکرسی ہے، اور علیہ السلام نے اس کی تصدیق فرمائی۔ ایک طریقہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، صحابہ جواب دیتے ہیں، آپ رہنمائی فرماتے ہیں، اللہ کا دین بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مختلف انداز میں زیادہ سے زیادہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں غسل کرنا تھا لیکن پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، مجھے پانی میسر نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے سوال کیا تو نے لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے جواب دیا صحابی نے پانی نہیں تھا میں نے غسل کرنا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس کے مسئلہ بتا فرمایا اگر پانی نہیں تھا تیرے اتنا ہی کافی تھا کہ تو باقی کے ساتھ تیمم کر لیتا، تیرا غسل بھی ہو جاتا، تیرا غسل بھی ہو جاتا۔ مسئلہ یہ ہوا کہ اگر کسی بندہ
لا علم کی وجہ سے جیسے وضو میں اس والے اعضاء کو دھویا جاتا ہے وہ ہم تمام اعضاء کے اوپر مٹی ملنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تکلف ہے اور اسلامی احکام سے لا علمی کی وجہ سے ہے. لہذا تیمم میں صرف چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرنا ہے اور ہاتھوں کے اوپر ہاتھ پھیرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صدق کے دل کے ساتھ اسلامی تعلیمات کو سیکھنے اور ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. اپنے گھر میں آپ تشریف لائے اور آپ علیہ السلام کی پیاری بیوی سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیان کرتی ہیں کہ جمعے کا دن تھا, آپ تشریف لائے اور میں نے روزہ رکھا ہوا تھا. آپ نے پوچھا اے جویریہ یہ بتاؤ یہ کون سا روزہ رکھا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے. پھر آپ نے پوچھا یہ بتاؤ کل تم نے روزہ رکھا تھا؟ نہیں یا رسول اللہ کل روزہ نہیں رکھا تھا. پھر آپ علیہ السلام نے یہ سوال کیا کیا آئندہ کل بھی آپ نے روزہ رکھنے کا ارادہ کیا ہوا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ آئندہ کل بھی میں نے روزہ نہیں رکھنا, گزشتہ کل بھی میں نے روزہ نہیں رکھا. پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس روزے کو توڑ دو, اس روزے کو مکمل نہ کرو. اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے حضرت جویریہ سے پوچھا تھا کل روزہ رکھا تھا, کل روزہ رکھو گی؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ نہیں رکھا, نہ رکھوں گے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے مسئلہ بتا دیا, رہنمائی فرما دی کہ صرف جمعہ والے دن کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. ہاں جمعرات اور جمعہ کا یہ دو اکٹھے روزے نفلی رکھیں تو ٹھیک ہے, جمعہ اور ہفتے یہ دو روزے ملا کے رکھیں تو ٹھیک ہے. اکیلا صرف جمعہ کے دن کا روزہ اور نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. اور جس نے یہ روزہ رکھا ہوا تھا نبی علیہ السلام نے اپنی اس زوجہ محترمہ کو وہ روزہ توڑنے کا حکم دیا تھا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز سے آپ علیہ السلام کی تعلیم والے انداز سے قربان جائے. مختلف انداز میں اللہ کے پیغمبر صاحب نے صحابہ کو سکھایا, صحابہ کو ایمان سکھایا, صحابہ کو علم دیا, صحابہ کو آخرت کی فکر دی, صحابہ کو توحید کے بارے میں بتایا, صحابہ کو شرک کے بارے میں بتایا. ہر انداز پیارے پیغمبر علیہ السلام کا نرالا ہے کیونکہ میرا مصطفیٰ خود بڑی شان والا ہے. آپ علیہ السلام صحابی ہے, پوری جہاں کے مسلمان تمام صحابہ کرام تمام اولیاء کرام اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں, لیکن صحابہ میں معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہاں بتایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اے معاذ مجھے آپ سے محبت ہے. کیا ہی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت ہے, ساری دنیا سارے مومن اللہ کے نبی سے محبت کے دعوے دار, اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے. یہ وہ پیارے صحابی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ان کو اپنی سواری کے اوپر بھی بٹھا لیا کرتے تھے. یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ایک مرتبہ آپ کی سواری پر کہتے ہیں میں سوار تھا جس کا نام افیل تھا. آپ علیہ السلام نے مجھ سے سوال کیا, آپ نے فرمایا ہے معاذ رسول اللہ کے سوالات صحابہ کے جوابات, آپ نے فرمایا ہے معاذ کیا تجھے معلوم ہے اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پہ کیا بڑا ہے, کسی
نہ آتا ہو تکا لگانا ضرور آتا ہے اس کو. وہ غلط سلط بتا دیتا ہے, کہتا ہے میں نے نہ بتایا, اتنا چھوٹا سا مسئلہ ہے, اس نے پوچھا تو اب یہ کیا کہے گا, اس کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے. اور مولوی حضرات علماء کرام مولوی بچاتے ہیں, یہ انتہائی سنگین اور خطرناک قسم کا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ تمام بے خبروں کو, لا علموں کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کو پتہ نہیں ہوتا تھا, کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے. ہمیں معلوم نہیں, کیونکہ دین بھیجنے والا اللہ ہے, جس کے اوپر نازل ہوا وہ رسول اللہ ہے, یا دین بھیجنے والا بہتر جانتا ہے, یا دین جس کے اوپر نازل ہوا وہ بہتر جانتا ہے. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کا بندوں کے اوپر حق یہ ہے, بندے صرف اکیلے اللہ کی عبادت کریں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں. یا رسول اللہ, پھر بندوں کا اللہ پہ کیا ہے؟ فرمایا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَلَّا يُعَذِّبَ مَن لَّا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. بندوں کا اللہ کے اوپر حق یہ ہے جو اللہ کے بندے اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہ کریں, ان موحدین کو اللہ جہنم کا عذاب نہ دے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کے اوپر یہ اللہ کا حق ہے, وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرے. عبادت کی تمام قسمیں, وہ قیام ہو, رکوع ہو, سجدہ ہو, صدقہ ہو, نظر ہو, نیاز ہو, منت ہو, منوتی ہو, قربانی ہو, سب کچھ اللہ کے لیے مانے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اس نے اللہ کا حق ادا کیا ہے. جب اس نے اللہ کا حق ادا کیا, اب اللہ کے ذمہ ہے اللہ اس بندے کو عذاب نہ دے. رسول اللہ کے سوالات اور صحابہ کرام کے جوابات آپ سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس عنوان اور موضوع سے ہمارے علم کے اندر اضافہ فرمائے, اور اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کیا تم اس طرح صف کیوں نہیں بناتے, کیا تم اس طرح صف نہیں بناتے جس طرح فرشتے اللہ کے حضور صف بناتے. یہ آپ کا سوال ہے. صحابہ کرام جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتلائیے کہ فرشتے اللہ کے یہاں صف کیسے بناتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ پہلی صفوں کو پورا کرتے ہیں, یتراسون, اور خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں. صحابہ کے سامنے نبی علیہ السلام نے سوال پوچھا, صحابہ نے جواب دیا, پھر آپ نے رہنمائی فرما دی. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ صفوں کی درستگی یہ نماز کے قائم ہونے, نماز کے صحیح ہونے کے لیے بہت ضروری ہے. بعض لوگ الگ الگ کھڑے ہوتے ہیں, درمیان میں فاصلہ رکھتے ہیں. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا سد الخلل, خالی جگہ نہیں چھوڑنی, ان کو پر کرنا ہے. صفو صفوفکم, اپنی صفوں کو سیدھا کرو. صفو صفوفکم, اپنی صفوں کو بالکل سیدھا رکھو. واعتدلوا, معتدل ہو جاؤ. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا شیطان کے گزرنے کے لیے رکھو. اور صحابہ کی سب بندی کا یہ حال تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان احدنا یلصق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ, کہ ہم میں سے ہر شخص, ہر نمازی ساتھ والے نمازی کے قدم کے ساتھ قدم اور کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہوتا تھا نماز میں. یہ محمدی طریقہ ہے, یہ صحابہ کا طریقہ ہے. مسلمانوں میں سب سے پہلا گروپ اور پہلی جماعت اصحاب رسول کی ہے, جو سارے کے سارے جنتی ہیں. صفوں میں مل کے کھڑے ہونا, صف بندی کا اہتمام کرنا, یہ جنتیوں کا کام ہے, اصحاب رسول کی صفت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کی تعلیم, آپ کے حکم اور آپ علیہ السلام کی سنت اور صحابہ کرام کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جو سوالات کیے صحابہ نے جوابات دیے، آپ نے رہنمائی فرما دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحابہ کرام کا مجمع ہے، کثیر تعداد میں صحابہ کرام موجود ہیں، ان سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک سوال پوچھا۔ آپ نے فرمایا اے میرے ساتھیوں یہ بتاؤ اس بندے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو بندہ جس کے گھر کے سامنے پانی کی نہر چلتی ہو اور وہ بندہ اس نہر میں دن میں 5 مرتبہ نہائے غسل کرے، کیا اس کے جسم کے اوپر حل یبقا من درنہ شیء، کچھ میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے کے پاس پانی کا اتنا انتظام ہے، پانی وافر ہے، گھر کے آگے سے نہر جاری ہے، اس میں دن میں 1 بار نہیں 2 بار نہیں پورے 5 بار نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، لا یبقا من درنہ شیء، اس کے جسم پر میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فَكَذَلِكَ مَثَلُ الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا۔ آپ فرماتے ہیں یہی مثال اس بندے کی ہے جو دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے، جس طرح دن میں 5 بار نہانے والے کے جسم کے اوپر میل کچیل باقی نہیں رہتی، اسی طرح جو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ امید ہے ایمان تازہ بھی ہو رہا ہوگا، ایمان زیادہ بھی ہو رہا ہوگا۔ کیوں ایمان تازہ کیوں نہ ہو، ایمان زیادہ کیوں نہ ہو؟ یہ بات، یہ فرمان، یہ گفتگو، یہ الفاظ اس کے ہیں جس کو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا دیا ہے۔ فَكَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آپ علیہ السلام کو پتہ چلا وہ رات کو قیام کرتے ہیں، دن کو مسلسل روزے رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو بلایا، آپ نے فرمایا اے عبداللہ میں نے تمہارے بارے میں کچھ سنا ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ تم ساری رات مسلسل قیام کرتے ہو، پھر روزانہ ہی تم نفلی روزہ رکھتے ہو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کے سوال پہ جواب دیا یا رسول اللہ آپ نے بالکل صحیح سنا ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے رہنمائی فرمائی، آپ نے فرمایا عبداللہ اگر تم اس طرح کرو گے، ساری رات جاگ کے گزارو گے، ساری رات قیام کرتے رہو گے، اس طرح تم تھک جاؤ گے، تمہاری آنکھیں خراب ہو جائیں گی، اپنے آپ کو تھکا دو گے، تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، روزہ رکھو بھی چھوڑ بھی دیا کرو، قیام بھی کیا کرو اور آرام بھی کیا کرو۔ اسلام کتنا پیارا دین ہے، اسلام کی جو تعلیمات ہیں کتنی پیاری ہیں، اس میں آسانی ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ ساری رات قیام کرتا رہے، ساری رات عبادت کرتا رہے، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ روزانہ روزے رکھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، انی لاخشاکم واتقاکم للہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں، رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، رات کو کام بھی کرتا ہوں اور رات کو آرام بھی کرتا ہوں، اصوم و افطر، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے جہاد کرنے کی اجازت دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے اس سے سوال کیا، آپ نے فرمایا یہ بتا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟
اللہ کے نبی کا سوال ہے. اب صحابی کا جواب ہے جی یا رسول اللہ زندہ بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں ان کو خدمت کی ضرورت بھی ہے. جب میں گھر سے آیا تھا وہ میری اماں میرا ابا زارو قطار رو رہے تھے. اللہ اکبر یا رسول اللہ لیکن میرے دل میں جہاد کا شوق ہے میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جا ان کی خدمت کر تیرا یہی جہاد ہے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان بزرگوں کو صحت والی تندرستی والی ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے. بچوں پر ان کے بزرگوں کا سایہ تا دیر تک قائم و دائم فرمائے. اور جن کے والدین فوت ہو گئے اللہ ان بزرگوں کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنائے. اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور یہ وہ نعمت ہے والدین کی جب چھن جاتی ہے پتہ بندے کو تب چلتا ہے آنکھیں تب کھلتی ہیں جب یہ رونقیں ختم ہو جاتی ہیں. ورنہ زندگی میں بہت کم لوگ ہی اپنے والدین کی قدر کرتے ہیں. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اپنے والدین کی قدر کرتے ہیں. زندہ ہیں خدمت کر لیجیے زندہ ہے والدین کو رضا کیجیے. نبی السلام نے فرمایا رب فی رضا الوالد والد کی والدین کی ماں باپ کی رضا میں رب کی رضا. وسخط الرب فی سخط الوالد باپ کی ناراضگی میں والدین کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے. لہذا والدین کی خدمت کریں عزت کریں ادب کریں ان کو خوش رکھیں. ان کی ایک دعا دونوں جہانوں میں بندے کو کامیاب ہونے کی سبب اور دلیل بنتی ہے. ہمارے بھائی وسیم صاحب کی والدہ فوت ہوئی کل. ان کا نماز جنازہ تھا. رو رو کے کہہ رہے تھے قاری صاحب میری اماں چلے گئے. سب لوگ روتے ہیں جب والدین دنیا سے روانہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ تو غم میں رو رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے رویے کے اوپر رو رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ اپنے سلوک کے اوپر رو رہے ہوتے ہیں. کاش ہم اپنے والدین کی خدمت کر رہے. دنیا داری میں کاروبار میں مصروفیات میں والدین کو ہم نے بھلا دیا تھا. اے افسوس اب اس لیے رو رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. کچھ وہ ہوتے ہیں جو اس لیے رو رہے ہوتے ہیں اللہ ہمیں اور موقع دیتا ہم ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کریں. تو نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو کیا فرمایا تھا تیرا یہی جہاد ہے. روتے ہوئے والدین کو چپ کراؤ. ضرورت مند والدین کی ضرورت پوری کرو اور والدین کو ان کی خدمت کے ساتھ راضی کرو. اللہ تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا. آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یمن کے اندر ایک آدمی ہے جس کا نام اویس ہے. کرن قبیلے کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تم میں سے جس کی بھی اس سے ملاقات ہو اس کو میں اللہ کے نبی کا سلام کہنا اور پھر اس سے میری امت کے لیے بخشش کی دعا کروانا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ اویس نامی جو بندہ ہے اس کی خوبی کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی ایک ماں ہے جس کی وہ خدمت کرتا ہے. اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں آپ خانہ کعبہ کے قریب ہیں اور آپ علیہ السلام سے ایک بندے نے ملاقات کی جو یمن سے ہوا تھا. آپ نے کہاں سے ہوا؟ یمن سے. کہاں؟ ایک کرن قبیلہ ہے مقام ہے. جی ہاں ہے. تو وہاں ایک اویس نام کا آدمی رہتا ہے. اس نے کہا جی ہاں وہ تو حج پہ آیا ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اس کو بلاؤ. جب وہ آئے آپ نے ان کو رسول اللہ کا سلام پیش کیا اور فرمایا کہ آپ ہمارے لیے امت محمد کے لیے بخشش کی دعا کیجیے. انہوں نے دعا کی اور بتایا کہ یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بتایا تھا. اویس نام کا آدمی یمن میں رہتا ہے. نشانی یہ اس کے ہاتھ کے اوپر پل بحری کا نشان ہے. چھوٹا سا سفید نشان ہے. وہ اپنی ماں کی خدمت کرنے والا ہے. جو والدین کی خدمت کرتے ہیں ان کو رسول اللہ سلام پیش کرتے ہیں ان سے دعا کرواتے ہیں. اللہ ہم سب کو والدین کی عزت ادب احترام اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوال جواب کے ذریعے جس طرح اصحاب رسول صحابہ کرام کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے، اسی طرح صحابیات کی بھی رہنمائی کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کا دین جس طرح مردوں کے لیے ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے. مسند احمد کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خاتون سے پوچھا تیرا خامند زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ زندہ ہے. فرمایا کہ خامند کے ساتھ تمہارا برتاؤ اور سلوک کیسا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ حسب توفیق میں اس کی خدمت کرتی ہوں. اور خامند کی نظر میں تم کیسی ہو؟ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا خامند کی نظر میں تم کیسی ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں حسب توفیق اس کی خدمت کرتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں، اس کی ناراضگی سے بچتی ہوں. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ جَنَّتُكَ وَنَارُكَ، یاد رکھ تیرا شوہر تیرا خامند تیری جنت بھی ہے تیری دوزخ بھی ہے. اللہ کی حدود میں یعنی شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے جب تم اس کو خوش رکھو گی، راضی رکھو گی، اللہ کی اطاعت میں اس کی اطاعت کرو گی، وہ تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. اگر اس کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرو گی، اس سے ناراضگی اختیار کرو گی، اس کو تنگ اور پریشان کرو گی، نہ روکی، وہ تمہارے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا. تمام ماؤں اور بہنوں سے گزارش ہے اس حدیث کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنی گھریلو زندگی کو بہترین بنانے کے لیے، پرسکون بنانے کے لیے، خوشگوار بنانے کے لیے ہر بیوی کو اپنے شوہر کا ادب، احترام، اطاعت اور خدمت کرنی چاہیے، اور اس کی نافرمانی سے، اس کو پریشان کرنے سے، اس کی دل آزاری سے بچانا چاہیے، کیونکہ یہ جو شوہر ہے یہ جنت میں بھی لے جائے گا اور اس کی وجہ سے جہنم میں بھی جانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو، تمام عورتوں کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی پر، تعلیمات پر، ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.